اور ہم جشن منا رہے تھے، لال حویلی میں ماتم بچھا ہوا تھا. یہاں نواز شریف صاحب نے ہمیں مبارکباد دی. یہاں سے شیم آ جائے گی، شین سے جیم آ جائے گی، یہ تو کب سے خواہش ہے. اللہ پاک ان کی خواہش ہے تو کسی کی کوئی روک نہیں سکتا. ٹکٹ مل گیا تو کیا خیال ہے سارے آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی الیکشن کمپین میں ساتھ ہوں گے؟ گائی عروج پر پہنچ گیا ہے، لا اینڈ آرڈر رہنا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کیسے اس پہ کنٹرول کیا جائے گا نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سابق امیدوار NA 60 قومی اسمبلی سجاد خان صاحب سے اس وقت حال کے بارے میں بات کر رہا ہوں. خان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال اس ملک کی نا، اکانومی کی مسئلہ ہے، مہنگائی عروج پر پہنچ گیا ہے، لا اینڈ آرڈر رہنا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کیسے اس پہ کنٹرول کیا جائے گا نا؟ اور دیگر جو آج کل جو دہشت گردی کی ویو چلی ہوئی ہے، بدقسمتی ہماری جاوید صاحب یہ ہے کہ 2014 میں آپ کے سامنے جب ہم نے نئی گورنمنٹ ہماری میاں نواز شریف صاحب نے اقتدار سنبھالا، اس وقت مہنگائی کی شرح میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 35 روپے کلو آٹا تھا اور 50 روپے کلو چینی تھی، 150 پونے 200 روپے گھی تھا. ہر چیز ہر عوام کی دسترس میں تھی. اور پھر اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے باہر اسمبلی کے باہر جو 120 دن کا دھرنا دیا گیا، اور جس وقت چائنا کے پریزیڈنٹ آئے تو انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا. یہ میں وہ عوامل آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے اور اس سے پیچھے کیا ہوا. جب ہم سموتھلی چل رہے تھے، اور اس زمانے میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور میاں صاحب نے اس وقت آتے ہی سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا، اس نے کہا کہ میں تمام معاملات پش ڈالتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے بجلی کے 12,000 میگا واٹ کی جو شارٹ فال تھا وہ دور کیا. باہر دھرنے دیے جا رہے تھے، میاں صاحب اقتصادی ترقی کی طرف لگے ہوئے تھے، ادھر دہشت گردی کی ویو چل رہی تھی. میاں صاحب نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو بندہ میاں صاحب کو برا بلا گالیاں دے رہا تھا، بنی گالہ میں بیٹھا تھا، میاں صاحب نے اسے دعوت دی کہ آپ آئیں. اس وقت ملک کی انتہائی صورتحال جو خرابی کی طرف جا رہی ہے، دہشت گردی یہاں پنپ رہی ہے، دن بہ دن یہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. تو اس لیے ہمیں تمام سیاسی اپنے وہ چھوڑ کے ہمیں مل بیٹھنا چاہیے. اور مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب خود چل کر بنی گالہ گئے. یہ آدمی فرعون جس نے یہاں تک اس نیچ تک ہمیں پہنچایا ہے، اس نے گوارا نہیں کیا کہ پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر کو تو کر کے بلاتا تھا، اور پرائم منسٹر صاحب اس کے گھر چل کے گئے کہ ہم نے ملک کو بہتری کی طرف لانا ہے، پلیز آپ ہمارا اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں. پھر آپ کے سامنے ہے کہ جب 2018 کو جو الیکشن تھا، جس طریقے سے وہ الیکشن کیا گیا، مجھے پاکستان میں واحد میری سیٹ تھی جو میں ضمنی الیکشن میں، جب وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اور فیاض الحسن چوہان نے میرے اس حلقے میں ضمنی الیکشن میں گورنمنٹ ان کے پاس تھی، دن رات لگا کے مجھے ہرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے رات کو جو آخری رزلٹ آیا، میں 9,000 سے زیادہ کی لیڈ سے جیت رہا تھا. اور ہم جشن منا رہے تھے، لال حویلی میں ماتم بچھا ہوا تھا، اور صبح مجھے پتہ چلا کہ جی ہم 300 ووٹ سے ہار گئے. اور ہر ہمارا کارکن پریشان حال. میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں مبارکباد دی. یہاں پہ صبح ان کی احتساب عدالت میں انہوں نے پریس والوں کو کہا کہ ہم تو الیکشن جیت چکے ہیں، اب صبح 300 سے آپ ہرا دیں ہمیں، یا 3,000 سے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال میاں صاحب نے اس وقت، پیپلز پارٹی نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ ہم اسمبلی میں حلف نہیں اٹھائیں گے. تو اس وقت آصف زرداری صاحب نے بھی ایک مظاہرہ کیا، اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ نہیں، ہم جیسی بھی اسمبلی ہے، جو ہمارے ساتھ جس طرح بھی الیکشن تھا، لیکن ہم پاکستان کی خاطر اور اپنی قوم کی خاطر ہم اسمبلی میں بیٹھ کر یہ معاملات اسمبلی میں سدھاریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے جب سے پہلی تقریر کی، اس نے کہا عمران خان صاحب آپ چاہے الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آئیں بیٹھیں اور میثاق معیشت کریں. اگر 2018 میں یہ عمران خان صاحب مل بیٹھتے، لیکن کیوں کہ یہ ایک مقصد لے کے آئے ہیں پیچھے سے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جانا ہے. اور میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ میڈیا میں نہیں ظاہر کرنا چاہتا کہ ڈیفالٹ کے بعد یہ کیا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ پیچھے ایک لابی ہے.
اور یہ ہمارے 70 سال سے ہمارے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جب ہم ترقی کرنے لگتے ہیں ایک لابی آتی ہے وہ ہمیں پھر ویسے ننگا کر دیتی ہے تاکہ ہم اپنے مسائل میں ڈوب جائیں اور ہم جو ہے ترقی نہ کر سکیں. یہ اس لابی کا ایک سرگرم رکن ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا. یہ کون سا ایسا سیاستدان ہے؟ ہم بھی سیاستدان ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائی ہوتی ہیں سیاستدانوں میں, اصول پہ, نظریے پہ, موقف پہ بات کی جاتی ہے. آج پاکستان دہشت گردی کی لہر میں آ چکا ہے. اس وقت آپ کا ہر آدمی کا یہ کنسرن ہے کہ آئیں ملیں بیٹھیں اور پاکستان کی عوام کو ہم نے جو یہ جو بات کرتے ہیں ہم نے جمہوری طریقے سے, ان سے گورنمنٹ نہیں چل رہی تھی, ہم نے جس وقت ان سے عدم اعتماد کیا ایک آئینی طریقہ کار طے کیا. ہم نے کوئی اس میں کسی ایجنسی کو کسی ادارے کو انوالو نہیں کیا, حالانکہ یہ چیخ رہا تھا کہ اداروں کو کہ آپ آئیں اور مجھے بچائیں, لیکن ادارے سمجھ چکے تھے کہ یہ ملک اب ان سے نہیں چلتا. اور آج وہی چیز دیکھیں آپ, یہ ایک 4 سال کی جو آپ کے ساتھ جو ہمارے محرومیے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم 8-9 مہینے میں وہ دور کریں. شکر ہے الحمدللہ کہ تمام پارٹیوں نے مل کر اپنی سیاست تباہ کی اور ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سامنے پیش کیا. آج میاں شہباز شریف صاحب کبھی خیبر پختونخوا جا رہے ہیں, کبھی عمران خان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں, وہ گالیاں دے رہا ہے اور ہم دعوت دے رہے ہیں. دیکھیں آپ کو میچورنس شو کرنی چاہیے خدا کے لیے یار. اس وقت لوگوں کے پاس کھانا, ہم خود مسلم لیگ نون سے ہیں, ہمارا ایک زندگی گزر گئی ہے جماعت میں. مجھے پتہ ہم کب چاہتے ہیں کہ لوگ بھوک میں مریں. ہم نے کیا 9 مہینوں میں ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس سے مہنگائی بڑھ گئی ہے؟ یہ تو پچھلا کیا در ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے. ہم سمجھے شاید آپ کے پاس کوئی ایسا الادین کا چراغ آ گیا اور آپ کا رستو جو ہے اتنا قابل نکلا ہے کہ وہ ہمیں کوئی نئی تھیم نیا ہمیں کوئی چیز دے گا. لیکن بدقسمتی آپ کی کہ وہ رستو کے آتے ہی پہلے ہی دن رستو فارغ, پھر دوسرا ایک آ گیا جناب وزیر خانہ وہ فارغ, پھر عبدالرفیق شیخ صاحب آگے وہ فارغ, پھر شوکت ترین صاحب آگے. تو آپ نے شبر زیدی صاحب کو لگایا FPR میں, پھر دوسرا آپ سے جب نظام اسٹیٹ بینک میں آپ نے باہر سے باقر صاحب کو لے کے آگے جنہوں نے مصر میں بیڑا غرق کیا. IMF کے کرندے آپ نے یہاں پہ بٹھا دیے, اپنی ساری پالیسیز ان کے سامنے کر دی. سی پیک آپ نے روک دیا. سی پیک جیسا بڑا منصوبہ جس پہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو ایٹم بم کے بعد دوسرا جو بڑا منصوبہ وہ سی پیک کا تھا. آپ کو اس پہ چلنا چاہیے تھا, لوگوں کو روزگار ملتا, ہماری ایک اسٹیبلٹی بنتی, دنیا کو پتہ چلتا پاکستان ایک مستحکم ملک ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ 8 مہینوں میں, بھائی 8 مہینوں میں ہم نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے کہ ہم تو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن اکانومی بگڑ رہی ہے, اکانومی بگڑ چکی ہے, دنیا میں بھی یہی حالات چل رہے ہیں. عمران خان صاحب کے اپنے انٹرویو دیکھے ہوں کہ یہ ابھی تو مہنگائی آئی نہیں, مہنگائی ابھی آئے گی. اپنے دور میں وہ کہہ رہے تھے اس وقت جب پیٹرول بڑھا رہے تھے. آج ہم پہ لوگ طنز کر رہے ہیں کہ جی 8 مہینے میں ہم 9 مہینے میں ٹھیک کریں. انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہمیں اس وقت بھی درخواست میں کرتا ہوں خصوصی طور پر نیازی صاحب کو کہ برائے مہربانی اپنی انا اور اپنی وہ جو خود پرستی چھوڑ دیں اور اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے مل کے بیٹھیں. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا پلان ہے آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں سیاست. اور پارلیمنٹ سے ہم نے تو نہیں انہیں آؤٹ کیا. دیکھیں جو ہے صاحب آپ بھی سمجھدار سینئر آدمی ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ آپ ریزائن کریں پارلیمنٹ سے. جب آپ سمجھتے تھے آپ سے نہیں چل سک رہا آپ ریزائن کر کے, جب آپ نے ریزائن کر دیا تو پھر اس کے بعد آپ تھوک کے چاٹنا چاہتے, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں آنا چاہتے ہیں. یار سمجھ نہیں آتی ان 4 سالوں میں جو بات آپ کرتے ہیں 10 دن بعد اسی بات سے آپ پھر پلٹ جاتے ہیں. یہ تو کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے. اور آپ نے جو اس ملک میں حشر کیا رشوت, آپ کہتے تھے جی کہ اس ملک سے میں جناب رشوت سے ریاست مدینہ بناؤں گا. یہ کیا ریاست مدینہ ہے؟ آگے جو کام 10 روپے میں ہوتا تھا وہ آج کام جو ہے 100 روپے میں بھی نہیں ہو رہا. تو بدقسمتی ہماری ملک کی ہے. اس میں بہرحال اللہ پاک خیر کرے گا. خان صاحب عمران خان بھی اقتدار میں آنے سے پہلے وہ بھی بڑی تقریریں کر رہا تھا کہ انہوں نے لوٹ لیا ملک. میں آتے ہی میرے پہ ڈالر کی بارش شروع ہو جائے گی پاکستان میں, 50 لاکھ گھر دوں گا, 2 کروڑ نوکریاں دوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے نا. لیکن آتے ہی اس نے بھی رونا دھونا شروع کر دیا تھا کہ خزانہ خالی ہے, لوٹ گئے, یہ کر دیا. یہ کام PDM والے بھی آنے سے پہلے مسلم لیگ کے لیڈر اور PDM کے لیڈر سارے اقتدار میں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم آتے ہی IMF کا معاہدہ جو IMF کے ساتھ ہوا ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے نا. اور پیٹرول جو عمران خان کے دور میں مہنگا ہوتا تھا وہ اس کو برا والا کہتے تھے نا, تو اب ان کے دور میں اس سے زیادہ ہو رہا ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے معاہدہ کیا ہوا اور پہلے کہہ رہے تھے کہ معاہدہ اٹھا کے باہر پہ. کیا اقتدار میں آنے سے ایسے جھوٹے وعدے عوام سے یہ لیڈر کیوں کرتے ہیں نا؟
جاوید بھائی دیکھیں، میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں میں آپ کے سامنے ساری سیاست سب کے سامنے ہے کہ جب پی ڈی ایم نے عمران خان نے جب ستیہ ناش کر دیا اور جب حالات ان کے بس سے باہر چلے گئے تو پھر کسی نے تو یہ بوجھ اٹھانا تھا نا. اس وقت جب پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا، میاں نواز شریف صاحب نے انگلینڈ میں بیٹھ کے کہا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کا کیا اپنے گلے ڈال لیں. لیکن جو ہماری پارٹی کے سرکردہ یا پی ڈی ایم کے سرکردہ رہنما تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو سمجھایا کہ جی یہ وقت سیاست کا نہیں ہے اور ہم اپنے سیاست داؤ پہ لگائی ہے. پی ڈی ایم میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں نے سیاست داؤ پہ لگائی، اور آپ یقین جانیں کہ اگر اس وقت ہم حکومت نہ لیتے اور اب اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک عوام کی اس حالت کے لیے نہ لیتے تو بخدا یہ جو آج حالات بنے ہوئے ہیں اس مشکل وقت میں، سری لنکا سے زیادہ برا اشر ہمارا ہوتا. ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے اور آپ کو پھر نیوکلیئر اور دیگر چیزوں کے آپ کو وہاں پہ ان ایسٹ سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے. یہ بڑے سینسٹیو مسئلہ تھا جس کے لیے یہ پی ڈی ایم نے یہ گورنمنٹ لی. یہ واقعہ جو عمران یہ ان کی حکومت میں کہتے تھے جی 2 وقت کی روٹی ہے، آپ 1 وقت کھائیں. ان کے وزراء یہ کہتے تھے جی آپ روٹی یہ شیخ رشید صاحب پنڈی کے جو تھے، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کوئی آپ گوشت نہ کھائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، روٹی چھوڑ دیں، روٹی کم کھائیں، 1 وقت کی روٹی کھائیں، بندے کا گزارا ہو جاتا ہے. یہ الفاظ ان کے تھے. اور آج شکر الحمدللہ میں تسلیم کرتا ہوں. میں کب کہتا ہوں کہ مہنگائی نہیں، وہ مہنگائی جو تھی جو ان کے دور میں ہوئی تھی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے معاہدے عمران خان صاحب نے جاتے ہوئے ایسا انہوں نے وہ عمل کر کے گئے کہ وہ مطلب بالکل ہی جیسے جلا کے جاتے ہیں خزانے کو. انہوں نے 50 روپے پیٹرول سستا کر دیا، جبکہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہوا تھا. وہ خسارہ جو ہے وہ آج آپ کو دینی پڑ رہی ہے. آج آئی ایم ایف آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی کہ آپ کسی بات پہ سٹینڈ نہیں کرتے. ملک کے پرائم منسٹر کو وہ بات کرنی چاہیے جس پہ لوگوں کو، دوسرے ممالک کو اعتماد ہو. یہ پرائم منسٹر صاحب انہوں نے جو ملک کا اشر کیا آپ کے سامنے ہے، جو انہوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے، انہوں نے جناب امریکہ کے، کبھی یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے امریکہ نے نکالا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے ایجنسیوں نے نکالا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے غیر آئینی طور پہ نکالا گیا. بھائی اپنی ایک بات پہ کھڑے ہوں آپ. ہاں صاحب، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کبھی جلسے میں کہتے ہیں کہ میں کپڑے بیچ کے آپ کو گھٹا دوں گا، کبھی کہتے ہیں میں سیاست بیچ کے یہ کروں گا. تو وہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنی آدھی جائیداد قومی خزانے میں جمع کرا دیں، وہ کرے، پہلی قربانی وہ دیں، پھر اپنے باقی لیڈر سے لے، پھر پوری پاکستانی عوام سے قربانی دیں. عوام کو اعتماد ہوگا تو انشاءاللہ سارا مسئلہ حل ہو جائیں گے، قرضہ بھی اتر جائے گا. لیڈر ہمیشہ جو بھی آتا ہے نا وہ عوام کی قربانی مانگتا ہے، خود کوئی بھی قربانی نہیں دے رہا ہے نا. یہ کیا بات ہے نا جاوید بھائی؟ میری آپ سے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میں نے کہا جو ریاست جنہوں نے ریاست مدینہ کا ذکر کیا تھا، حضرت عمر فاروق کا اور حضرت دوسرے صحابہ کرام خلفائے راشدین کا، وہ پہلے ان کو چاہیے تھا نا، جنہوں نے کہا تھا جی ہم پرائم منسٹر ہاؤس خالی کر دیں، ختم کر دیں گے، ہم یہاں یونیورسٹی بنائیں گے، گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ دیں گے، ہم سادگی اپنائیں گے. وہ بادشاہ سلامت ہیلی کاپٹر سے بنی گالا کا جو 7 کلومیٹر کا سفر ہے وہ بھی ہیلی کاپٹر سے کرتے تھے. اور ابھی جب وزارت عثمان نہیں رہی تو مسلسل انہوں نے خیبر پختونخوا کا اور پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا. ہم تو چاہتے ہیں سادگی لائیں. پہلے ابھی جیسا انہوں نے بات کی تھی، میاں نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے ریاست مدینہ کی بات نہیں کی، لیکن جب بھی ملک میں مشکل وقت پڑا، یہ شوکت خانم کو یہ جو زمین الاٹ کی اور شوکت خانم کو جو فنڈز میاں نواز شریف صاحب نے دیے، آج تک کس لیڈر نے کسی کو اتنے زیادہ فنڈز یا اتنے اپنی جیب سے دیے؟ میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کرے کہ اب جب حکومت، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ میاں شہباز شریف صاحب کی اکیلی حکومت نہیں، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے. ہمیں اپنے اتحادیوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو ہم اپنے لیڈر صاحبان سے یہ کہیں گے کہ ہم سادگی لانا چاہتے ہیں. خدا کے لیے اس ملک میں یہ جتنے اخراجات ہیں ان کو ختم کیے جائے. ابھی اب ہم ایک بات کرتے ہیں، جو ہماری ایک پارٹی پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے اس سے چھوڑتے ہیں جو جمعیت علماء. یہ ایک مخلوط حکومت ہے، یہاں اکیلے میاں شہباز شریف صاحب کو نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب آج آپ کے سامنے، آج وہ خیبر پختونخوا میں گئے اور انہوں نے یہ وہاں پہ انہوں نے اعجاز صادق صاحب سے بھی کہا کہ آپ جی مخالف جماعت جو ہے تحریک انصاف اس کو کہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، نیگوسیشنز کرے تاکہ ہم نیشنل پلان پہ کچھ کام کریں، ملک کی معیشت کے بارے میں کچھ کام کریں. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ سادگی آئے.
ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ جو للے تللے ہیں جو ہے منسٹرز کے، اور یہ جو منسٹرز کی فوجیں ہیں ختم کی جائیں، اور یہ ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی جو ہیں ان پہ کٹ لگایا جائے. میں تو خود اس چیز کا حامی ہوں، تاکہ اب یہ ملک نہیں برداشت کر سکتا جاوید بھائی. اب یہ مشکل ہو چکی ہے کہ اب آپ غریب عوام کا جو ہے وہ پیسہ ہم پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں اور ہم منسٹرز میں اب کریں. میں تو کہتا ہوں سادگی اپنائیں، اوپر سے لے کے نیچے تک تمام ادارے، جس میں ہماری آرمی، جس میں ہماری بیوروکریسی، جس میں ہماری جوڈیشری، تمام ادارے جو ہے جو 22 گریڈ کے آفیسرز ہیں، پہلے وہ سادگی شروع کریں تاکہ نیچے والا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے. خان صاحب آپ چاہتے ہیں آپ یہ اپیل بھی میرا کر سکتے ہیں اور آپ یہ رائے بھی دے سکتے ہیں کہ جتنے ہمارے منسٹر ہیں وہ سرکاری گاڑیاں استعمال نہ کریں، سرکاری پیٹرول استعمال نہ کریں، قربانی دیں وہ نہ. اسحاق ڈار صاحب نے بھی جب ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا انہوں نے کہا جی میں ڈالر میں، مجھے پتہ ہے ڈالر کیسے کنٹرول کرتا ہوں، آئی ایم ایف کو کس طرح ڈیل کرنا ہے وہ مجھے پتہ ہے، اور 200 سے نیچے لے کے آؤں گا. اب وہ بالکل خاموش ہو گئے، اب وہ ملبہ ادھر ڈال رہے ہیں نا. تو یہ سادگی میرا خیال ہے جو منسٹر ہیں اس وقت ہے ان سب کو پہل کرنی چاہیے، پھر عوام سے قربانی مانگے نا. جاوید بھائی یہاں اتنا بیڑا غرق کر کے ہیں 2018 کے بعد یہ کہ اب آٹومیٹیکلی جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی کسی پارٹی کی بھی آ جائے، جب تک اب وہ یہ کٹ نہیں لگائیں گے، سادگی پہ نہیں آئیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ منسٹرز چلو ایک سرکاری گاڑی آپ 800 سی سی یا 1000 سی سی کی ایک گاڑی دے دیں ان کو، جس طرح انڈیا کے منسٹر چھوٹی گاڑیاں دیں، اور یہ کلچر ختم کریں. دیکھیں جس بندے کے پاس استطاعت ہے وہ اپنی 10 گاڑیاں لے کے پھرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہم اپنی انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا اگلے الیکشن میں اگر مسلم لیگ کی حکومت آئی تو ہم خود اپنے قائدین کے، اپنے جو ہے پارٹی لیڈرشپ سے کہیں گے کہ جی جتنے ایم این ایز ہیں ان کو ایک مخصوص آپ جو ایک عام آدمی کی ایک 17ویں گریڈ کے آفیسر کی تنخواہ ہے یا 18ویں گریڈ کی اس کے مطابق اس کا وہ خرچہ پانی کریں، کیونکہ بیچ میں غریب لوگ بھی آتے ہیں. یہ نہیں کہ سارے ہی امیر امراء آتے ہیں، غریب لوگ بھی جیت کے آتے ہیں. خان صاحب یہ بدقسمتی سے ہمارے لیڈران یا حکمران یا اسٹیبلشمنٹ یا جو سارے جو مطلب اعلیٰ عہدوں پر ہوتے ہیں جن کے پاس بھی اختیارات ہیں، وہ اس انتظار میں کیوں ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا سانحہ ہو تو پھر یہ سب لوگ اکٹھے ہونا. اس سے پہلے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے ہیں؟ پہلے اے پی ایس کا سانحہ ہوا دل اکٹھے ہو گئے، اب پشاور یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اب اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتے اس ملک کی ترقی کے لیے نا، امن امان کے لیے؟ جاوید بھائی میں آپ کو پہلے میں نے اس سے گزارش کی ہے کہ جب 2018 میں ہمارے ووٹوں کو ہم سے چھین لیا گیا اور ایک بندے کو آپ ساری دنیا کے سامنے ہے، میں اب آپ تو ماشاءاللہ کہ 2018 میں جس طریقے سے یہ حکومت بنائی گئی آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے جہانگیر ترین کا ہیلی کاپٹر استعمال ہوا، جس طریقے سے یہ خرید و فروخت ہوئی، جس طریقے سے ہمارے بیلٹ باکس چوری ہوئے، آپ کے سامنے ہے یہ بات. لیکن اس کے باوجود میاں شہباز شریف صاحب کی آپ اپوزیشن لیڈر کی وہ تقریر نکال کے لائیں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اکٹھے ہو رہے ہیں. ہم تو اس وقت درخواست کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی آپ پرائم منسٹر بن گئے ہیں، آپ جیسے بھی بنے ہیں، الیکٹڈ بنے ہیں، سلیکٹڈ بنے ہیں، ہم آپ کو پرائم منسٹر تسلیم کرتے ہیں. آپ پرائم منسٹر بن کے بھی کہتے ہیں جی میں ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. اب کس دنیا کے کس ملک میں لوگ تو اپوزیشن کرسیاں مارتی ہیں، اسمبلی ہال میں کرسیاں مارتی ہیں، جوتے مارتے ہیں، پکڑ کے ایک دوسرے کو باہر پھینکتے ہیں. ہم نے تو وہ طریقہ ہی نہیں کیا اس اسمبلی میں. پہلے دن ہمارے جو ہے اپوزیشن لیڈر قائد نے کہا کہ آئیں جی مساق معیشت کرتے ہیں. کیا مطلب تھا اس کا کہ آئیں جی جو مسائل ہیں ملک کے مسائل ہیں، آپ الیکٹورل ریفارم کرتے، آپ جوڈیشری کی ریفارمز کرتے، آپ جو پلان لے کے آئے تھے اس میں ہم اپوزیشن کو ساتھ ملا کے. دیکھیں بھٹو صاحب نے 1973 میں تمام جماعتیں، آپ دینی جماعتیں بھی ان کے خلاف تھیں اور تمام دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بھی ان کے خلاف تھیں، لیکن انہوں نے ولی خان صاحب کو، مفتی محمود صاحب کو، بزنجو صاحب کو، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا اور پاکستان کو 73 کا آئین دیا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. اگر عمران خان صاحب میں لیڈرشپ ہوتی تو ہم ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آئیں ہمارے. ان کا کام ہے کہ ہمیں آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن کے ان کو کہہ رہے ہیں، جو گالیاں دے رہا ہے، جس نے وہ الفاظ استعمال کیے ہمارے قائدین کے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آج میاں شہباز شریف صاحب ان کو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی ہمارے ساتھ. مجھے یقین ہے کہ یہ بندہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا انٹرسٹ پاکستان کو بچانا نہیں ہے، اس کا انٹرسٹ کچھ اور ہے. خان صاحب قریب ترین الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں، کون بندہ ہے، میں اللہ کے کرم سے میں اپنے حلقے میں میری ایک گرپ ہے، میں لوگوں کے ساتھ جینا مرنا ہے، لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم الیکٹ ہو کے آئیں. ہم چاہتے ہیں، لیکن یہ جو حالات آپ نے بنا ڈالے ہیں
ادھر بھی آپ ہمیں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. آج جو حالات ملک کے بنے پڑے ہیں, الیکشن تو دیکھیں آئینی طریقے سے الیکشن کمیشن کا کام ہے کرانا, الیکشن ہونے چاہیے, ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو اور وقت پہ ہوں الیکشن, ہم چاہتے ہیں یہ بات. ہاں صاحب, الیکشن سے پہلے تو آپ کو یہ ایک تو یہ آپ کی گروپ بندی ختم ہوگی اور ہونی چاہیے, کیسے ہوگی؟ نواز شریف صاحب ابھی واپس آ نہیں رہے, اس کی وجہ سے کیا خیال ہے آپ کو مسلم لیگ کو نقصان نہیں ہو رہا ہے؟ شاید خاقان عباسی نے بھی استعفیٰ دے دیا, اور بھی کچھ لوگ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی استعفیٰ دے رہے ہیں نا, تو اس پر کیسے؟ دیکھیں شاید خاقان عباسی اس پارٹی کا ایک ستون ہے, اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. انہوں نے اپنے ایک عہدے سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس وقت نہیں, انہوں نے وزارت کی آفر ہوئی, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی, انہوں نے کہا کہ میں اس وقت بہتر نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں, اور پارٹی میں بھی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ شاید کوئی بات ان کے ذہن میں ہے جس کی وجہ سے انہیں کچھ ہوئی ہے, لیکن مریم نواز نے کل بڑے جلسے میں کہا ہے کہ شاید خاقان کا ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمارے 35 سال پرانی رفاقت ہے, اور شاید خاقان کے میں صاحب کے گھر میں خود جاؤں گی, یہ بڑا پن ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کو ہماری پارٹی میں یہ تو کب سے کہہ رہے تھے نون سے شیم آ جائے گی, شین سے جیم آ جائے گی, یہ تو کب سے خواہش ہے. اللہ پاک ان کی خواہش ہے تو کسی کی کوئی روک نہیں سکتا. ویسے بڑے بھائی کو کیوں نہیں چیف ہر نظر بنا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی ہمیں ضرورت تھی, سچی جو بات ہے کہ ابھی میاں نواز شریف صاحب موجود نہیں ہیں. انشاءاللہ میں کبھی امکان ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک وہ آ جائیں گے, اور جو اگر نیکسٹ الیکشن ہوں گے وہ ہوں گے. مریم نواز جو ہیں وہ ایک کراؤڈ پلر ہے اس وقت. ہمیں پارٹی کو ماشاءاللہ انہوں نے جو 4 سال جو عمران خان نے ان کے ساتھ, عمران نیازی نے ان کے ساتھ زیادتیاں کیں, اور جس طاقت اور اس کے ساتھ انہوں نے وہ برداشت کی, انہوں نے پروو کیا کہ وہ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. ایک دفعہ بھی وہ نہیں جھکیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں ان کی بستر مرگ پہ تھی اور وہ یہاں پہ جیل میں بیٹھی ہوئی تھی. ایسا مشکل ہے, ایسے لیڈر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت دی ہے, اور اس کو بروکار لائیں گی, اور پارٹی کو انشاءاللہ ہماری کو زیادہ توقیت ملے گی. ہاں صاحب, آپ پنڈی سے الیکشن اسی حلقے سے لڑیں گے دوبارہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے اگر مجھے پارٹی نے, میں پہلے بھی اس حلقے سے لڑا تھا جب بڑا مشکل ٹائم تھا, ضمنی الیکشن تھا, اور مجھے کبھی امکان ہے اللہ کے حکم سے مجھے اپنی قیادت کی طرف سے بھی ایک اشارہ ہے کہ آپ کریں, اور ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم تیار ہیں انشاءاللہ. پنڈی میں بھی مسلم لیگ کے کافی گروپ بنے ہوئے ہیں, تو یہ کیسے الیکشن سے پہلے یہ ٹھیک ہوں گے؟ اگر آپ کو ٹکٹ مل گیا تو کیا خیال ہے سارے آپ کی حمایت کریں گے, آپ کی الیکشن کمپین میں ساتھ ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارے پارٹی کے, دیکھیں چھوٹی موٹی ہمارے جماعت کے اندر اختلافات ساری جماعتوں میں ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے تھے. بہرحال یہ ہے کہ الیکشن انشاءاللہ اگر ہوئے تو ہم سارے متفق ہوں گے. پارٹی نے جس کو بھی ٹکٹ دیا, اگر میرے خلاف بھی پارٹی نے ٹکٹ دیا تو ہم متفق ہوں گے. ہم اپنی پارٹی کا جو ہے ڈسپلن جو ہے اسے قائم رکھیں گے, اور مجھے کبھی امکان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون راولپنڈی میں تمام سیٹیں جو ہے وہ نکالے گی, اور بھاری اکثریت سے جیتے گی انشاءاللہ. خان صاحب, پی ٹی آئی کے دور میں, خان صاحب کی حکومت کے دوران بھی زیادہ سیاسی لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا نا, تو اس وقت آپ لوگ بڑی مخالفت کرتے تھے, آپ کے لیڈران تھا. اب اس دور میں وہی کام شروع ہو گیا تھا, اس کا کیا پھر وہی کام یہ بھی شروع کر رہے ہیں نا, یہ تو ایک روایت بن گیا ہے نا. کیا مطلب کام؟ پی ٹی آئی کے دور میں سیاسی لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا نا, آئے روز کوئی نہ کوئی گرفتار ہو رہا ہے, جیلوں میں ڈال دیا, ضمانتیں نہیں ہو رہی, یہ ہو رہا ہے, تو وہی کم اب پھر دوبارہ شروع ہو گیا ہے. نہیں ابھی دیکھیں ویسا دیکھیں پی ٹی آئی کا دور تھا تو اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے جی, میں پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں کھڑے کہ میں ان کے اے سی اتار دوں گا, میں ان کے بسترے لے لوں گا, میں ان کو زمین پہ سلاؤں گا, میں ان کو کال کوٹھیوں میں رکھوں گا. یہ ان کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو یہ نہیں کہہ رہے, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کا ایک قاعدہ ہے اور ایک حد سے آگے گزریں گے ہمارے, دیکھیں اس وقت تو ہماری تمام لیڈرشپ اندر چلی گئی. شاہد خاقان صاحب چلے گئے, حسن اقبال صاحب چلے گئے, مریم نواز صاحب چلی, حمزہ شہباز صاحب, شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب, خواجہ سعد رفیق, سلیمان رفیق صاحب, تمام قیادت ہماری, خواجہ آصف صاحب, تمام قیادت ہماری اندر چلی گئی. ابھی تو یہ کچھ نہیں ہے کہ یہ تو جو لوگ کہتے ہیں جی اب جو جیل سسرال ہے اور پتہ نہیں زیور ہتھکڑیاں, اور کل رو رہے تھے وہاں پہ, کوئی ایک رو رہا ہے کوئی دوسرا رو رہا ہے, کل یہ تماشے دیکھ رہے تھے. یہ وہ ہے کہ جس وقت آپ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کریں گے تو پھر اس وقت قانون حرکت میں آئے گا. ابھی اگر ایک آدمی الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو, الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو دیکھیں, آپ اداروں کا آپ جو جس طریقے سے یہ آپ اداروں کا مذاق اڑا رہے ہیں,
اور جس طریقے سے ابھی دیکھیں ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمیں بھی تھوڑی بہت تحفظات ہوتے ہیں، ہمارے بھی کچھ نہ کچھ اداروں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے کے ساتھ نہیں کہ آپ پورا ادارہ ننگا کرنا شروع کر دیں. آپ یہ جیسے یہ حرکتیں کر رہے ہیں یا یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ زیب نہیں دیتی، اور اگر یہ ایسے کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی بھگتیں گے. ہاں صاحب، ویسے شیخ صاحب کافی بوڑھے آدمی ہیں، 70-75 سال ان کی ایج ہے، تو ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بلا لیتے جنا، ان کے کیس چلاتے ہیں نا، ان کے ثابت ہوتا پھر کوئی سزا وغیرہ دے دینا. شیخ صاحب کو میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ان کا سامنا کچھ اور ہے. ان کا وہ صرف قوم یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو شخص کہتا ہے کہ میرا زیور جو ہے وہ ہتھکڑی ہے اور میرا سسرال، آج جو اس کا اشر آپ دیکھیں نا، تو ثابت پروف کرتا نا. لیکن نیلسن منڈیلا نے جیل کاٹی، گاندھی صاحب نے جیل کاٹی، کئی ایسے لیڈرز نے. ابھی 2 دن میں انہوں نے رونا دھونا شروع، میرے بچوں کو مار رہے ہیں، میرے فلانے کو کر رہے ہیں. اور اگر کل آپ ایسے جلا دو، گرا دو، مار دو، مروا دو، اگر آپ ایسے اتنی پوزیشن کی نہیں ہے تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہاں صاحب، اپنے ووٹروں کے لیے، مسلم لیگ کے کارکنوں کے لیے، پنڈی کے ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں بس ایک درخواست یہی کرنا چاہتا ہوں کہ مشکل وقت ہے، اور قوموں پہ ایسے امتحان آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے گا یہ وقت جو ہے گزر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں استقامت کے ساتھ اپنی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے. اللہ کے فضل سے یہ ہماری پارٹی ہے، اس ملک کو اس منجدار سے نکالے گی، اس بور سے نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میاں نواز شریف صاحب اگر واپس آ گئے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فرق محسوس ہوگا. ہاں صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو جی.